اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان. سلام پاکستان کے چینل پہ آج کا پروگرام بڑا اہم وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں افراتفری ہے کہ کیا تھرڈ ورلڈ وار ہونے جا رہی ہے یا شروع ہو چکی ہے. دوسرا یہ کہ ایران کیا اسرائیل کو تباہ کر دے گا یا اسرائیل جو ہے ایران کی ریجیم چینج کر دے گا یا نیتن یاہو کو اپنے عہدے سے اترنا ہوگا. کیا امریکہ کھل کے اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑے گا؟ کیا مسلمان سارے ایک صف میں کھڑے ہو کے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے اسرائیل کو ہرائیں گے؟ آج کی رات، کل اور پرسوں کی رات کیا ہونے جا رہا ہے اسرائیل اور ایران کا، یہ ساری باتیں بتاؤں گا. سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ بتایا تھا کہ 7 جون کو مریخ کا ٹرانزٹ ہوا تھا لیو میں. یعنی کہ مریخ ایک جنگجو سیارہ ہے، لیو میں گیا ہے جو جہاں سورج حاکم بیٹھا ہے، جو لارڈ ہے جس کے ارد گرد تمام سیارے گھومتے ہیں. ایک آگ دوسری آگ میں چلی گئی. کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا طیارے گریں گے، نظر آ رہے ہیں اس خطے میں. وہ انڈیا کا گر گیا پیسنجر پلین اور اس میں بے شمار ایکسپائر ہوئے. پھر میں نے کہا تھا کچھ اور میزائلز آ رہے نظر، سارا کہا تھا. اور اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران میں رات کی تاریخی میں، جیسے انڈیا رات کی تاریخی میں کرتا ہے اسی طرح اس نے بھی کیا اور بے شمار ایکسپائر ہوئے. بڑی ہستیاں، یہ کہا تھا بڑی بڑی ہستیاں ایکسپائر ہوں گی، ہوا. اللہ خیر کرے. اب کیا ہونا ہے؟ 10 جون کو مشتری غروب ہوئی ہے مغرب میں، جس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ کھڑاک ہونے جا رہا ہے دنیا میں. ہوا. ایران اور اسرائیل آپس میں ان کی ظاہر میں میزائل ایک طرف دونوں طرف جا رہے ہیں. اسرائیل کو گھر گیا ہوا ہے اس وقت، مختلف جگہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں. یہ بھی ایک پیشن گوئی کی تھی، میں نے کہا آئرن ڈوم جس پہ غرور ہے اسرائیل کا وہ کام نہیں آئے گا. ویسے ہوا جس طرح میں نے کہا تھا کہ انڈیا کا SU-400 ناکام ہوگا، وہ ہوا. اب بات یہ ہے، آج تاریخ ہے 16/6/2025، یہ ڈیجٹ ہے 167 کا. بے شمار دنیا کہہ رہی ہے ایران کو بیٹھ کے تحمل سے کر لیں رستہ نکالنے کے لیے. رشیا بھی چاہتا ہے، ترکیہ بھی چاہتا ہے، پاکستان بھی چاہتا ہے، سعودیہ بھی چاہتا ہے، سارے چاہتے ہیں رستہ. لیکن ایران کے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے، اسرائیل نے. بدماش بنا ہوا ہے، یہ 4 دن کا بدماش ہے، 5واں دن نہیں آنا اس کے پاس. ایران تاریخ ہے ایک بڑی، اور حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. ایران نے کلمہ حق پڑھ لیا ہے، اس نے پڑھ لیا ہے، نعرے تکبیر کر دیا، اس نے اللہ اکبر کر دیا ہے. اور اب کیا ہونا ہے؟ اب ہونا یہ ہے، آج تو منافقت کا دن ہے، کوئی عمران مان جاؤ، ایران مان جاؤ، لیکن اسرائیل رات کی تاریخی میں پھر نکلے گا، پھر بمبارڈمنٹ کی طرف آئے گا. اور تاریخ ظاہر ہے پیر ہے اور صبح منگل ہونا ہے، شب جو ہے پیر کی ایران پہ حملہ کرنے کی کوشش. صبح ہو جائے گا منگل، اور منگل تو دنگل ہے. اور 17 تاریخ 1 اور 7 8 بنتا ہے. 8 کیا ہے؟ لڑائی کا گھر. 8 میں لڑائی ہے، اور منگل تو جنگجو سیارہ، منگل تو مریخ کو کہتے ہیں. گھمسان کی لڑائی دیکھ رہا ہوں. ایران ٹھوکے گا کیا؟ اور اسرائیل کو لگ پتا جائے گا ہوا کیا ہے. اور منگل میں شدت اختیار کر جائے گی، اسرائیل بھی حملے بڑے کرے گا. اس کے بعد آ جائے گی 18 تاریخ. 18 1 اور 8 ہوتا ہے 9. اور جو 9 ہے
یہ بھی منگل کا ڈیجٹ، ایریس کا ڈیجٹ ہے. اب ایران الف سے ہے ایریس کا جو ہے الفابیٹ، اسرائیل الف سے ہے ایریس کا الفابیٹ. ان کا لکی ڈے منگل ہے اور لکی نمبر 9 ہے. یہ چاروں چیزیں ہیں اس میں، منگل بھی ہے، 9 نمبر بھی ہے اور ایریس بھی. یہاں پہ مسلم امہ اکٹھی ہوگی. پاکستان نے تو کہہ دیا ہم ہیں، اور پاکستان تو تمام مسلمانوں میں اگر دیکھیں ایک ہی واحد ایٹامک پاور ہے. جب پاکستان نے کہہ دیا ہم ایران کے ساتھ ہیں تو تمام دنیا کے مسلمان جو ممالک ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ ہو گئے. اسرائیل اکیلا رہ گیا. اب اسے چاہیے سپورٹ امریکہ کی، ٹرمپ جی کی. اب ٹرمپ جی جو ہے وہ ٹرمپ کارڈ اچھے کھیلتے ہیں، وہ بچے تو نہیں ہیں، وہ ایک سیاستدان بھی ہیں. انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑی بڑی لڑائیاں لڑی ہیں اور آگے پریزیڈنٹ بنے. کیا ہوگا؟ ٹرمپ کو پتا ہے کہ میں جس ملک میں جاتا ہوں میری عزت ہوتی ہے. میرے پاس میں جس صدر وزیر اعظم کو بٹھا لوں تو وہ یس سر یس سر کرتا ہے. ظاہر ہے امریکہ کا ایک نام ہے، دبدبا ہے پوری دنیا میں. چودھری ہے اس وقت، وڈا چودھری. تو چودھری نے ایک دفعہ سوچنا ہے ٹرمپ جی نے کہ اگر میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، جنگ میں شامل ہو جاتا ہوں، تو مار ایسے نہ پڑ جائے جیسے انڈیا کو پڑی ہے پاکستان سے کہ اس کے رفیل گر گئے. انڈیا کی جگ ہسائی ہوئی نریندر مودی جو ہے اس کی جگ ہسائی بھی ہوئی اور ڈیفیم ہوا. تو اگر میں اسرائیل نیتن یاہو کی بات مان کے اس جنگ میں شامل ہو جاؤں اور بمبارڈمنٹ کر دوں ایران پہ، تو یہ مسلمان جو سوئے ہوئے تھے تو جاگ گئے ہیں. جنہوں نے اکھاں کتے کر لیے تھے پھرتے پاش پاش ہو جائے گا کم. اور ہماری جو امریکہ کی نیو ٹیکنالوجی ہے 5th جنریشن سے بھی آگے ہو سکتا ہے، 6th پہ بھی چلا گیا ہو، تو وہ اگر ٹیکنالوجی فلاپ ہو گئی اسرائیل کے کو اسلحہ دے کے، پھر نہ امریکہ کا اسلحہ بکنا ہے دنیا میں اور جو چدراہٹ ہے وہ چلی جائے گی. تو اس لیے امریکہ کہے گا وہ بہ کے گل کرو، جیسے میں نے انڈیا کی صلح کرائی تھی، بات چیت کرائی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ چھتر پڑیں گے تھے انڈیا کو، اسی طرح اسرائیل کو چھتر پڑنے. تو امریکہ وہاں پہ کہے گا بہ کے صلح کر لیتے ہیں. لیکن امریکہ نہیں، سب سے پہلے نیتن یاہو کہے گا جناب ابا جی ٹرمپ صاحب مینوں بچاؤ ہے، سارے کٹھے ہو گئے نے. تو وہاں پہ یہ ہوگا، پھر سارے ممالک کو فون ٹرمپ صاحب کے جائیں گے، پیوتن کو بھی، پھر جائیں گے رجب طیب اردگان، ہمارے پاس بھی آئے گا مسلمانوں کا، ہمارے پاکستان میں بھی فون آئے گا، سعودیہ میں بھی جائیں گے، ہر جگہ. وہ ایران کو سمجھاؤ. ایران کہے گا نہ ہن پہلے فلسطین واپس آن کے تسی نکلو، گل ود گئی ہے. تو بڑے وہ ترلے منت کریں گے بڑا. اور پھر کیا ہوگا؟ جو نیتن یاہو رجیم چینج کی بات کرتا ہے ایران میں، تو اسرائیل کی رجیم چینج ہوگی، پھر جا کے بات معاملہ سیٹ ہوگا. میں نے کہا تھا 18 سپٹمبر کو کیتو ٹرانزٹ کرے گا، اور 18 مئی کو کیتو ٹرانزٹ کرے گا، جس کے بعد مودی کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. اب 2 جولائی کو نیپچون کا الٹا ہونا ہے، جس سے جو ہے نیتن یاہو کی الٹی گنتی شروع ہوگی، انہیں سیٹ سے اترنا ہوگا، اور مسلمانوں کے ساتھ اب کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکے گا. ہاں 1-2 ممالک ہیں ایسے جنہوں نے اسرائیل کا ساتھ دے دیا، جو جا رہے تھے ڈرون جنہوں نے راستے میں روکے، تو اب وہ نہیں روکیں گے کیونکہ وہ اکیلے پڑ گئے ہیں. کیونکہ پورے مسلمان ممالک ہوں یا جو مسلمان لوگ ہیں وہ ان ممالک کے لیے تھوڑی پریشان، وہ غصہ کھا رہے ہیں. تو اس لیے وہ ممالک اب وہ کہیں گے چودھری صاحب، ٹرمپ صاحب کو ہی کہہ دیں گے چودھری صاحب جناب ہم مسلمانوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہماری بڑی عزت ہے، تو جناب آپ خود ہی دیکھیں. تو اس طرح ہوگا جو میں سمجھ رہا ہوں. اب 3rd ورلڈ وار جو ہے وہ نہیں ہوگی، نہ 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 سونیا وہ نہیں ہونی، کیونکہ انگلینڈ کی کانپیں بھی ٹانک رہی ہیں، یورپ کی بھی. تو یہ کیونکہ رشیا
بھی فرنٹ فٹ پہ آ گیا ہے, وہ چلا گیا یوکرین, اور ادھر مسلمان کٹھے ہو گئے ہیں, اور جفر مجھے کہہ رہا ہے ہم کٹھے ہیں اور فیصلہ ہونے جا رہا ہے. 18 تاریخ کو مار پڑے گی اس کو, اسرائیل کو 18 کو بھی پڑے گی, 16 کو منافقت ہو رہی ہے ایران کے ساتھ, اور 2 جولائی کو الٹی گنتی نیتن یاہو کی شروع ہو جائے گی. اور یہ آئرن ڈوم چوم پہلے بھی میں نے کہا تھا یہ نہیں چلنے, اس سے آگے بھی کوئی جدید ٹیکنالوجی بھی آئی تو وہ بھی فلاپ ہو جائے گی. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.